قسط کا آغاز ایک انتہائی جذباتی منظر سے ہوتا ہے جہاں زوبیہ خوف اور بے بسی کے عالم میں آنسو بہا رہی ہوتی ہے۔ احمر اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور بار بار پوچھتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، لیکن زوبیہ خاموش رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ احمر سے التجا کرتی ہے کہ وہ اس کے معاملے میں مداخلت نہ کرے کیونکہ اس کی ہر کوشش اس کی نوکری اور جان دونوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ احمر اس کی بات سن کر حیران رہ جاتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ جب تک وہ موجود ہے کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر زوبیہ اپنے دل کا خوف چھپاتے ہوئے یہی ظاہر کرتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کے مالک اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ احمر جب سلیم صاحب سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن آخرکار ساری حقیقت اس کے سامنے لے آتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سیٹ صاحب زوبیہ کو اپنے ساتھ دبئی کی ایک میٹنگ پر لے جانا چاہتے ہیں، مگر زوبیہ ان کی نیت کو بھانپ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شدید خوف اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ دوسری طرف اس کے اپنے گھر والے بھی صرف پیسوں کے لالچ میں اسے اسی ملازمت پر قائم رہنے پر مجبور کر رہے ہیں تاکہ گھر کا خرچ چلتا رہے۔ سلیم صاحب افسوس سے کہتے ہیں کہ ایک بیٹی کو کھونے کے بعد بھی اس خاندان نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اب اپنی دوسری بیٹی کو بھی قربان کرنے پر آمادہ ہے۔ احمر یہ سب سن کر غصے اور دکھ سے بھر جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہر قیمت پر زوبیہ کو اس ظلم سے بچائے گا۔ اسی دوران احمر اپنے والد سے براہ راست بات کرتا ہے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر زوبیہ دبئی جانے پر راضی نہیں تو اسے مجبور کرنا سراسر غلط ہے۔ وہ اپنے والد کو یاد دلاتا ہے کہ ایک باعزت لڑکی کی عزت اور احساسات کا احترام کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے والد اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ احمر کو سختی سے ڈانٹتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں کہ اگر اس نے ان کے کاروباری معاملات میں مداخلت جاری رکھی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے کاروبار سے الگ کر دیں گے۔ احمر پھر بھی ہمت نہیں ہارتا اور کہتا ہے کہ زوبیہ صرف ایک ملازمہ ہے، اسے وہی کام کرنا چاہیے جس کے لیے اسے رکھا گیا ہے، نہ کہ ہر کاروباری دورے پر ساتھ جانا۔ وہ صاف الفاظ میں اپنے والد کو ان کی غلط نیت کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کی ہر بات بے اثر ثابت ہوتی ہے۔ دوسری طرف احمر کی والدہ اس پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس لڑکی کا نام بتائے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ بار بار پوچھتی ہیں کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جس کے لیے احمر نے سب کچھ داؤ پر لگا رکھا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران وہ انکشاف کرتی ہیں کہ شہر نے احمر کی محبت میں خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ خبر سن کر احمر حیران رہ جاتا ہے، مگر اس کی والدہ اس پر مزید دباؤ ڈالتی ہیں اور صاف کہہ دیتی ہیں کہ اگر انہیں احمر کی پسند کی لڑکی پسند نہ آئی تو وہ ہر صورت شہر کو ہی اس گھر کی بہو بنائیں گی۔ احمر اس مشکل صورتحال میں خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی تک زوبیہ کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ ادھر ایک اور منظر میں ایک نوجوان اپنی بوا اور ننھے بچے بابلو کو ایک اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے جاتا ہے۔ خوشگوار ماحول میں اچانک اس کی نظر شہر پر پڑتی ہے۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، لیکن جب وہ غور سے دیکھتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی شہر ہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ فوراً گھبرا جاتا ہے اور اپنی بوا کو وہاں سے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ماضی کی تلخ یادیں ایک بار پھر اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب احمر زوبیہ کو دوبارہ روک لیتا ہے اور اس سے اکیلے میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج وہ اسے بغیر سچ جانے کہیں نہیں جانے دے گا۔ زوبیہ تھکی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے کہ اس کی زندگی پہلے ہی مشکلات سے بھری ہوئی ہے اور مزید سوالات اس کی پریشانی بڑھا دیں گے۔ احمر اسے سمجھاتا ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا بھی ایک جرم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہے تو اسے ہرگز سر نہیں جھکانا چاہیے۔ زوبیہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اب اسے سمجھ نہیں آتا کہ کس پر اعتماد کرے اور کس پر نہیں، کیونکہ زندگی کی حقیقتیں ویسی نہیں رہیں جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ احمر نہایت خلوص کے ساتھ زوبیہ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے اس کے خاندان کی حقیقت کا علم ہو چکا ہے اور اسے یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ اپنے مفادات کے لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کی زندگی بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ احمر کہتا ہے کہ قسمت کو الزام دینے کے بجائے انسان کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ وہ زوبیہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ اس کا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا۔ احمر کی یہ باتیں سن کر زوبیہ پہلی مرتبہ محسوس کرتی ہے کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر کسی مطلب کے اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔
یہ تمام گفتگو دور کھڑی احمر کی نظروں سے چھپی نہیں رہتی۔ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ پہلے وہ خود کو سمجھاتے ہیں کہ شاید وہ غلط سوچ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ ماضی کے تمام واقعات کو یاد کرتے ہیں، ان کے شکوک یقین میں بدلنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ آخر احمر ہر بار زوبیا کی حمایت کیوں کرتا ہے، اسے دبئی جانے سے کیوں روکنا چاہتا ہے، اور ہر مشکل میں اس کے سامنے ڈھال بن کر کیوں کھڑا ہو جاتا ہے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ احمر جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ زوبیا ہی ہے۔ یہ احساس انہیں شدید صدمے میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک بڑی مصیبت سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور اہم موڑ آتا ہے جب ایک شخص کو اچانک معلوم ہوتا ہے کہ شہر اسی گھر میں رہ رہی ہے جو اس کے قریبی دوست کا گھر ہے۔ وہ حیرت اور غصے میں ڈوب جاتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک شہر وہی لڑکی ہے جس نے اس کے خاندان کی خوشیاں تباہ کر دی تھیں۔ وہ ماضی کے زخم یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسی لڑکی کی وجہ سے اس کی ماں نے بے حد اذیت برداشت کی اور مرتے دم تک اس سے رحم کی بھیک مانگتی رہی، مگر شہر کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے خاندان کو بھی اسی تباہی سے بچائے گا۔ اسی ارادے کے ساتھ وہ احمر گھر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک نہایت اہم بات بتانے آیا ہے۔ اس کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر اس نے آج سچ نہ بتایا تو یہ خاندان ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ثنا ایک ایسے سنسنی خیز موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں ہر راز بے نقاب ہونے کے قریب دکھائی دیتا ہے اور ناظرین بے چینی سے اگلی قسط کا انتظار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔